الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جن امتیازی صفات سے نوازا تھا، ان میں سے ایک اہم امتیازی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت تھی. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع تھے، سب سے زیادہ دلیر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ آپ علیہ السلام کی اس صفت پر شاہد ہے. نبوت سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے تو مظلوموں کی مدد کے لیے بڑے سے بڑے جابر سے بھی ٹکرا جاتے تھے. چنانچہ معروف روایت ہے کہ ابو جہل نے ایک مظلوم کا حق دبا رکھا تھا، تو بعض سرداران نے از راہ مزاح اس مظلوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم کو لے کر ابو جہل جیسے جابر سردار کے دروازے پر گئے، اور جب ابو جہل باہر نکلا تو آپ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ اس شخص کو اس کا حق واپس دو. یہ نبوت کے بعد کا واقعہ ہے، جب ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا شدید مخالف تھا. اسی طریقے سے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیش رہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ جب جنگ اپنے جوبن پر ہوتی تھی، تلوار سے تلوار ٹکراتی تھی، تو ایسے خطرناک لمحات میں ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اس وقت محفوظ تصور کرتا تھا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہوتا تھا. یعنی جنگ کے خطرناک ترین لمحات میں صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہونے کو اپنے لیے باعث حفاظت تصور کرتے تھے. غزوہ حنین میں جب صحابہ کرام چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں آ گئے تھے اور وادی کے دونوں اطراف سے ثقیف کے قبائل تیر اندازی کر رہے تھے، لشکر میں افراتفری مچ گئی تھی، تو اس موقع پر اگر کوئی شخصیت میدان جنگ میں ثابت قدم تھی تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے مخصوص رفقا صحابہ کرام تھے، اور بعد میں آپ کے حکم پر آواز دی گئی، چنانچہ جس کے کان میں آواز جاتی گئی وہ واپس پلٹتا گیا اور پھر دوبارہ میدان جہاد سج گیا. غزوہ احد کے واقعات آپ کو معلوم ہے کہ انتہائی نازک لمحات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نظیر اور بے مثال شجاعت کا مظاہرہ فرمایا. ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں رات کے وقت میں کوئی عجیب و غریب آواز سنائی دی جس نے اہل مدینہ کو دہشت میں مبتلا کیا. تو لوگ باہر نکلے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی آواز ہے. ابھی لوگ نکل ہی رہے تھے کہ دیکھتے ہیں تو اتنے میں دور سے ایک سوار تیزی کے ساتھ انہیں آتے ہوئے دکھائی دیے، اور جب وہ سوار قریب آئے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، تلوار حمائل کیے ہوئے تھے، اور اس آواز کا سراغ لگانے تشریف لے گئے تھے. چنانچہ آپ واپس تشریف لائے اور صحابہ کرام کو تسلی دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، آرام اور سکون کرو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور آپ کی عدیم النظیر بہادری کی چند مثالیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات اللہ نے آپ کی اولاد میں بھی منتقل فرمائی تھی. یہ تو عام انسانی اصول ہے کہ اولاد کی صفتیں
والدین کی صفتیں اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ عام طور پر جو لوگ سخی گزرے ہیں ان کی اولاد میں بھی سخاوت کا نمونہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ علم سے نوازتا ہے ان کی اولاد میں بھی وہ علوم جاری رہتے ہیں۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کسی مخصوص فن سے نوازتا ہے تو عام طور پر اس کی اولاد بھی اسی راستے پر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کریمہ کو اللہ نے آپ کی اولاد میں منتقل فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا معروف ارشاد ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے نمبر پر میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ چونکہ آپ کے اہل بیت کو اللہ نے آپ کی صفات سے نوازا تھا، تو جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی کی اتباع کرے گا تو گویا کہ اس نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں فرمایا کہ حسن کو میری سرداری تفویض کی گئی ہے اور حسین میں اللہ نے میری شجاعت رکھی ہے۔ آپ کو اللہ نے سرداری کی صفات سے نوازا تھا، آپ کا پورا خاندان ہی سرداری کی صفات رکھتا تھا۔ آپ کے آباء و اجداد میں بڑے بڑے سردار گزرے تھے بنو ہاشم میں، تو حضرت حسن میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سرداری کو منتقل کیا تھا، اور سیدنا حسین میں اللہ نے آپ علیہ السلام کی صفت شجاعت کو منتقل کیا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت حسین نے انتہائی نازک لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی کتاب کا جھنڈا بلند کیا، اور اس راستے میں اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنی اولاد کی جان بھی قربان کر دی، اور اپنے قریب ترین رفقا اور عزیز ترین احباء کی جانیں بھی اللہ کے راستے میں نچھاور کر دی۔ اور حضرت حسین کی اولاد میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چنانچہ مختلف حضرات ہیں سیدنا حسین کی اولاد میں جنہوں نے وقت کے جابر حکمرانوں کے خلاف خروج کیا، اپنی تعداد کو نہ دیکھا، اپنی قوت کو نہ دیکھا، اللہ کے بھروسے پر حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے وہ میدان میں نکلے اور شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ان میں سے ایک اہم ترین شخصیت حضرت زید بن علی ہیں۔ یہ حضرت زین العابدین سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت علی بن حسین جو کہ زین العابدین کے لقب سے معروف ہیں، ان کے 11 فرزند تھے۔ ان 11 فرزندوں میں سے حضرت زید بن علی بھی تھے۔ یہ وہی زید بن علی ہیں جن سے فرقہ زیدیہ موسوم ہے، ان کے نام سے زیدی شیعان کا فرقہ بنا تھا اور ان کے اپنے نظریات ہیں۔ تو سیدنا زید بن علی یہ حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے تھے۔ 75 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور ایک تحقیق کے مطابق 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کا زمانہ انہوں نے پایا تھا۔ 15 برس تک یہ اپنے والد ماجد حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں رہے۔ 95 ہجری میں حضرت زین العابدین کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد اپنے بڑے بھائی امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں رہے۔ چنانچہ اپنے والد سے اور اپنے بھائی سے انہوں نے مختلف علوم حاصل کیے۔ اس کے علاوہ مختلف صحابہ کرام سے انہوں نے تلمذ حاصل کیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، حدیث کی کتابوں میں بہت ساری روایات ان سے مروی ہیں۔ حضرت زید بن علی نے ان کا زمانہ پایا تھا اور ان سے تلمذ کا شرف حاصل کیا تھا۔ اللہ نے ان کو بے مثال اوصاف سے نوازا تھا۔ انہیں حلیف القرآن اور اسطوانۃ المسجد کہا جاتا تھا، چونکہ اکثر یہ مسجد میں ہوتے تھے، قرآن کریم کے ساتھ شغف رکھتے تھے، اکثر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے ساتھ ان کا ایک نمایاں تعلق تھا، بلکہ ایک قرات بھی ان کے نام سے منقول ہے، ان سے منسوب ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے حلیف القرآن کے نام سے معروف تھے، اور مسجد کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اسطوانۃ المسجد کے نام سے جانے جاتے۔ اسطوانہ ستون کو کہتے ہیں، اسطوانۃ المسجد مسجد کا ستون۔ تو انہیں ان القاب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی آدمی آ کر پوچھتا کہ زید بن علی کہاں ہیں، تو انہیں کہا جاتا تھا
کہ وہ حلیف القرآن اور اسطوانۃ المسجد ہیں، جائیے مسجد میں جا کر دیکھیے، وہاں آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ملیں گے۔ یہ مدینہ منورہ کے مایہ ناز فقہاء میں سے تھے، بلکہ فقہ کی جو اولین کتابیں ہیں ان میں سے المجموع فی الفقہ، یہ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے، گویا کہ علم فقہ کے بانی فقہاء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ جب کوفہ تشریف لائے تو فقہائے کوفہ میں سے جو چوٹی کے فقہاء تھے، سفیان ثوری ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، سلیمان الاعمش ہیں، ان تمام فقہاء نے حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے استفادہ کیا تھا۔ علوم اپنی جگہ، لیکن ان کے اندر اپنے آباء و اجداد کی صفت شجاعت موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی ایک تڑپ موجود تھی۔ یہ چونکہ بنو امیہ کے زمانے میں تھے، ہشام بن عبد الملک ان کے زمانے میں بنو امیہ کا حکمران تھا۔ بنو امیہ نے طویل زمانے یہ مسلمانوں پر حکومت کی ہے، اور ان کے مختلف سلاطین گزرے ہیں۔ ان میں سے بعض سلاطین انتہائی عادل بھی تھے، کچھ سلاطین ایسے تھے جو کہ علم میں ایک بے مثال مقام رکھتے تھے، جیسے عبد الملک بن مروان، یہ علم حدیث میں بہت نمایاں مقام رکھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب پوچھا گیا کہ ہم آپ کے بعد کس سے رجوع کریں، تو عبداللہ بن عمر نے عبد الملک بن مروان کا نام لیا تھا کہ میرے بعد عبد الملک سے رجوع کرو۔ گویا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے حدیث کے علم کے جانشین عبد الملک بن مروان تھے، اور بعد میں ان کے ہاتھ میں حکومت کی زمام بھی آئی، تو یہ صاحب علم سلطان تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ بھی اموی حکمران تھے، اپنے عدل کے لیے مشہور تھے۔ اور ان کے علاوہ ایسے بھی سلاطین گزرے ہیں جو عیاشی میں اپنی مثال آپ تھے، لوگوں سے ظالمانہ ٹیکس وصول کرتے تھے، ظالمانہ طور پر لوگوں پر مسلط ہو گئے تھے، لوگوں کے اموال غصب کرنا، لوگوں کو قتل کرنا، یہ ان کا شیوا تھا۔ تو یہ مختلف حکمران تھے، اور ان ظالم حکمرانوں کے خلاف وقتاً فوقتاً اہل بیت کے مختلف حضرات میدان میں آتے رہے ہیں۔ تو حضرت زید بن علی نے ہشام بن عبد الملک کا زمانہ پایا تھا، اور اس زمانے کے حالات کو دیکھ کر وہ کڑتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے، پھر بے شک آگ جلا دی جائے اور مجھے اس میں جھونک دیا جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یعنی میری زندگی کی جو بنیادی تمنا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں ایسا ماحول دیکھوں جس میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے حبیب کی سنت کا غلبہ ہو، اس کے بعد مجھے آگ میں جھونک دیا جائے، جو بھی میرے ساتھ کر دیا جائے مجھے گوارا ہے، لیکن میری یہ تمنا پوری ہو جائے۔ ایک البابی کی نام کے عبداللہ بن مسلم البابی کی، یہ ان کے رفیق ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم زید بن علی کے ساتھ مکہ کی جانب رواں تھے، رات کا وقت تھا، تو ثریا ستارہ طلوع ہوا، تو مجھ سے حضرت زید بن علی فرمانے لگے کہ یہ ستارے کو دیکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، تو کیا کوئی اس تک پہنچا ہے؟ پھر فرمانے لگے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے ہاتھ اس تک پہنچ جائیں اور مجھے اس سے گرا کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں امت محمدیہ میں اتحاد پیدا ہو جائے، تو مجھے یہ چیز گوارا ہے۔ یعنی میں اپنی جان کے ٹکڑے کروا سکتا ہوں، اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتا ہوں، لیکن اگر اس کے بدلے میں امت محمدیہ میں اتحاد قائم ہو جائے، اتفاق قائم ہو جائے، تو مجھے یہ چیز گوارا ہے۔ حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے۔ ایک موقع پر اہل کوفہ میں سے جن لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی وہ ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ حضرات شیخین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت زید بن علی نے فرمایا کہ وہی رائے ہے جو ہمارے آباء و اجداد کی رہی ہے، یعنی میرے آباء و اجداد علی بن حسین، حضرت علی، ان کی جو رائے رہی ہے وہی میری رائے ہے۔ یہ حضرات شیخین سے محبت رکھتے تھے، ان کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ محبت رکھتا ہوں اور ان کے ساتھ عقیدت رکھتا ہوں۔
تو انہوں نے پھر جواب میں کہا اگر آپ ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں تو ہم آپ کی بیعت توڑتے ہیں، چنانچہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس موقع پر حضرت زید بن علی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا رفضونا اليوم، کہ انہوں نے آج کے دن ہمارا انکار کر دیا، اور اس کے بعد اس طبقے کا نام رافضی پڑ گیا۔ آپ رافضی اصطلاح سنتے ہوں گے، حضرات صحابہ پر سب و شتم کرنے والوں کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو بعض محققین کے ہاں حضرت زید بن علی کے اس جملے کے بعد اس طبقے کے لیے پھر رافضی کی اصطلاح استعمال ہونے لگی، اور اس زمانے میں جو شیعان علی کہلاتے تھے وہ اس موقع کے بعد دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ طبقہ تھا جو حضرات شیخین، حضرات صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کرتا تھا، انہیں روافض کہا گیا، اور دوسرا وہ طبقہ تھا جو حضرات شیخین سے عقیدت رکھتا تھا، صحابہ کا احترام کرتا تھا، انہیں زیدی فرقے کا نام دیا گیا۔ یہ جو یمن میں حوثی فرقہ ہے جو حکومتوں سے برسر پیکار رہتا ہے، یہ حضرت زید بن علی کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہیں۔ ان کے پیروکاروں میں ایک صفت یہ پائی جاتی ہے کہ یہ ظالم حکمران کے خلاف مسلح جد و جہد کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت زید بن علی نے ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفہ ان کی تشریف آوری ہوئی، بنو امیہ کے حکمرانوں کی دعوت پر ہی یہ آئے تھے کسی خاص مسئلے میں۔ تو یہ طویل زمانے کے بعد حضرت علی کی اولاد میں سے کوئی قابل قدر شخصیت کا اہل کوفہ میں آنا ہوا تھا، چنانچہ اہل کوفہ جوق در جوق ان کے پاس آئے اور ان سے آ کر درخواست کی کہ اموی حکمرانوں کے ظلم و ستم کو ہم دیکھ دیکھ کر تھک چکے ہیں، آپ اٹھیے ہماری قیادت کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ان کے ظلم اور ستم کے خلاف ہم خون کے آخری قطرے تک آپ کا ساتھ دیں گے، اور 1,00,000 تک تعداد آپ کے لشکر میں شامل ہوگی۔ تو حضرت زید بن علی نے جب ان کا یہ جذبہ دیکھا تو اپنے اندر ایک جذبہ رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹ رہی ہیں، حکمرانوں نے حکومت کا وہ طریقہ تک تبدیل کر دیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو حضرات خلفائے راشدین کا تھا۔ تو اہل کوفہ کے اس جذبے کو دیکھ کر انہوں نے علم جہاد بلند کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت انہی کے کچھ اعزہ اور اقرباء نے ان کو منع بھی کیا۔ حضرت داؤد جو حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت عمر بن علی کی اولاد میں سے بھی کچھ حضرات نے ان کو منع کیا کہ اہل کوفہ پر اعتماد نہ کیجیے، انہوں نے آپ کے آباء و اجداد کو دھوکہ دیا تھا۔ لیکن ان کا اپنا اجتہاد تھا کہ یہ موقع ہے، اس موقع کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو حکومت کا درست منہج ہے، جو حضرات خلفائے راشدین کا ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے اب جہاد ہم پر لازم ہو چکا ہے، تو اس موقع پر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاد کا علم بلند کرنا چاہیے۔ چنانچہ مختلف حضرات کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ امام ابو حنیفہ اس زمانے میں چوٹی کے فقیہ تھے، امام صاحب کے پاس ان کا نمائندہ گیا اور ان کو دعوت دی کہ آپ ہماری تحریک میں شامل ہو جائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چونکہ ان کے تلامذہ میں سے تھے، تو حضرت امام نے عملی طور پر شرکت سے معذوری ظاہر کی اور بیش بہا رقم ان کی خدمت میں بھیجی کہ اپنی تحریک میں اس رقم کو استعمال فرما لیجئے، اور اس موقع پر انہوں نے معروف جملہ کہا کہ ضاحا خروجہ خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم البدر، کہ آج زید بن علی کا ظالم حکمرانوں کے خلاف اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے گئے تھے۔ گویا ان کی تحریک میں شامل ہونے والوں کو وہی ثواب ملے گا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر جانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا تھا۔ لیکن اپنے کچھ اعذار کی وجہ سے عملی طور پر امام ابو حنیفہ شرکت نہ فرما سکے، لیکن مالی اور زبانی طور پر انہوں نے حضرت زید بن علی کی نصرت اور اعانت کی سعادت حاصل کی۔ کوفہ میں 1,00,000 کے قریب افراد نے یا 80,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک وقت مقرر ہوا کہ اس وقت پر ہم نکلیں گے اور حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت کا آغاز کریں گے۔ یکم سفر کی جو ابتدائی رات تھی وہ انہوں نے خروج کے لیے مقرر کی۔
حالات کچھ ایسے بنے کہ انہیں اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی خروج کرنا پڑا، اور جب یہ تاریخ کوفہ کے حکمران کے علم میں آئی تو اس نے کوفہ میں اعلان کر دیا ان کے خروج سے ایک دن پہلے کہ سب لوگ کوفہ کی جامع مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ کرفیو لگا دیا کہ جو شخص کوفہ کی جامع مسجد سے باہر جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اب چونکہ ان کے ساتھ کوفی تھے، کوفیوں کا ایک مخصوص مزاج تھا، وہ تو چاہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ اب ہمیں نکلنے سے رخصت مل جائے، چنانچہ انہوں نے کوفہ کے حکمران کے اس اعلان کو غنیمت سمجھا اور زید بن علی کے ساتھ اپنے وعدے کو نبھانے کی بجائے مسجد میں آگئے جیسے اموی حکمران نے اعلان کیا تھا۔ جب حضرت زید بن علی باہر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ صرف 218 افراد ان کے ساتھ تھے، کہاں 1,80,000 جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اور اب حکمرانوں کی دھمکی سے خائف ہو کر اہل کوفہ نے اپنی سابقہ روش کو زندہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ حسب سابق ایک مرتبہ پھر بے وفائی کی، اور سارے کے سارے گھروں میں دبک گئے، مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، اور ان کے ساتھ صرف 218 سوار رہ گئے۔ حضرت زید بن علی جب باہر تشریف لائے اور اپنے ہمراہیوں کی تعداد دیکھی تو فرمایا سبحان اللہ، وہ جو اتنے لوگ دعویٰ کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اور فرمایا کہ اس موقع پر کوفہ کی مسجد میں ان کو جمع کیا جانا ان کے لیے عذر نہیں ہے، یعنی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ پہلے جہاد کا دعویٰ کرتے تھے اور اب ایک ظالم حکمران کی دھمکی سے خائف ہو کر جا کر دبک کر بیٹھ گئے ہیں، تو یہ ان کے لیے عذر شمار نہیں ہوگا۔ لیکن خود اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی صفت شجاعت آپ کی اولاد نے منتقل فرمائی تھی، بالخصوص حضرت حسین کی اولاد میں یہ صفت اپنے زوروں پر تھی، چنانچہ اپنی فطری شجاعت کے زیر اثر انہوں نے اپنی عزیمت پر ہی کاربند رہنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ مسلح جہاد شروع ہوا اور اپنے ان 218 افراد کے ساتھ مقابلے میں جو ہزاروں کی تعداد میں سرکاری لشکر تھا اس کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن کب تک مقابلہ کرتے؟ چنانچہ رات کے وقت ایک تیر آیا اور ان کی پیشانی میں پیوست ہوا، انہیں لے کر پیچھے کسی گھر میں لایا گیا، طبیب آیا اور جب اس نے اس تیر کو نکالنے کی کوشش کی تو جو ہی تیر نکلا تو ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر گئی اور جام شہادت نوش فرماتے ہوئے اپنے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب ان کی تدفین کا مرحلہ تھا، چونکہ ظالم حکمران تھا اور اس سے کوئی بعید نہیں تھا کہ ان کے جسد اطہر کی وہ بے حرمتی کرے گا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان کے رفقا نے نہر کو روک کر اس میں قبر کی کھدائی کی اور حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں تدفین عمل میں لائی گئی، لیکن بعد میں جب ان کی اس تحریک پر حکومت نے قابو پایا اور انہی کے کسی رفیق کے مخبری کرنے پر ان کی قبر کا پتہ چلا تو حکمرانوں نے ان کی قبر کھدوائی، ان کی نعش مبارک کو باہر نکالا، ان کے سر اقدس کو حکمران کے دربار میں بھیجا گیا اور ان کے جسد اطہر کو کوفہ میں لٹکا دیا گیا، اور 5 سال تک ان کا جسد اطہر کوفہ میں لٹکتا رہا۔ اہل کوفہ رات کے وقت وہاں جاتے تھے اور ان کے جسد اطہر کے پاس دعائیں کرتے تھے، وہاں جانا متبرک خیال کرتے تھے، لیکن اتنا احساس ان کو نہیں تھا کہ ان کی حرمت کے لیے وہ حکمرانوں کے خلاف نکلتے اور بزور بازو ان کا جسد اطہر قابو میں لا کر اس کی تدفین عمل میں لاتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر کسی صاحب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہے جہاں حضرت زید بن علی کی نعش مبارک کو لٹکایا گیا تھا، اور اس لکڑی کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا اتفعلون ھذا بولدی، کیا میری اولاد کے ساتھ تم لوگ یہ سلوک کر رہے ہو؟ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک کا جتنا زمانہ باقی تھا اس کے پورے زمانے میں حضرت زید بن علی کا جسد اطہر وہاں سولی پر لٹکتا رہا۔ 5 سال کے بعد ولید برسر اقتدار آیا تو اس ظالم نے
ان کا جسد اطہر اتروا کر جلا دیا۔ ان کا سر مبارک پہلے ہی ان کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ بھیجا جا رہا تھا، تو راستے میں کچھ لوگوں نے کسی طریقے سے سرکاری کارندوں سے وہ چھین لیا، اور موتا کے مقام پر ان کے سر مبارک کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ چنانچہ آج ان کے سر مبارک کا مرقد کہیں اور ہے اور جسد اطہر کا مرقد کہیں اور ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تاریخ ہے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے یحییٰ بن زید بھی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے بھی اموی حکمرانوں کو للکارا، اور یہاں خراسان میں جوزجان کے مقام پر شہید ہوئے، اور حکمرانوں نے ان کا جسد اطہر بھی لٹکا رکھا تھا۔ تو یہ ان کا ظالمانہ طرز عمل تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ روا رکھا تھا۔ سفر کے مہینے میں غالباً 121 ہجری میں ان کی شہادت عمل میں آئی تھی۔ تو یہ وہ ہمارے اصل ہیرو ہیں جن کے شجاعت کی داستانیں تاریخ میں رقم ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، لوگ پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، بس جذباتی نعرے ہوتے ہیں جو لگاتے ہیں اور ایک طرف ہٹ جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان حضرات کی تاریخ کو پڑھا جائے، ان کے جذبے کو دیکھا جائے کہ کس جذبے کے ساتھ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت فرمائی، سنت کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ اور ایک ہماری صورتحال ہے کہ جہاں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو وہاں ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ عبادات میں جو سنتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان میں جو سنتیں ہیں ان پر عمل کرنا عام طور پر دشوار نہیں ہوتا۔ امتحان اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنی سماجی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ کرنا پڑ جائے، اپنی گھریلو زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا پڑ جائے، اپنی خوشی کی تقریبات کو سنت کے مطابق ڈھالنا پڑ جائے، اپنے غم کی تقریبات کو سنت کے مطابق ڈھالنا پڑ جائے، تو وہاں پھر انسان کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ اور کامیاب مومن وہی ہے جو ہر تعلق کو پیچھے چھوڑ دے، ہر مفاد کو پیچھے چھوڑ دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے رکھے۔ یہی حضرات اہل بیت کی زندگیوں کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔